إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا معزز حاضرین مسجد، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی، حمد و ثنا اسے اللہ جل جلالہ و جل شانہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، جس اللہ نے ایمان و اسلام جیسے عظیم نعمتیں ہم پر نازل فرمائیں، تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہے۔ دن و رات ہم اللہ رب العالمین کی لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ پر، بالخصوص ہم سب کے آقا ساقی کوثر، ساقی محشر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس جمعہ میں ہم گھروں میں بے سکونی کے اسباب اور ان کا کیا حل ہے، انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس بارے میں جانیں گے۔ گھر اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ گھر کا اندازہ آپ ان سے لگائیں جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، جو سڑکوں پر، فٹ پاتھوں پر جو اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں، ان کے لیے رہنے کے لیے مکان نہیں، نہ وہ غسل کر سکتے ہیں، نہ وہ اپنی خلوت کے ایام گزار سکتے ہیں۔ یقیناً گھر اللہ رب العالمین کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، لیکن کیا گھر کا مطلب یہ ہے کہ در و دیوار صرف اچھی ہو، ہم لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے ہم گھر بنائیں، عالی شان گھر بنائیں؟ صرف یہی نہیں ہے، بلکہ ہمارے اصل گھروں میں سکون اس وقت آئے گا جب ہم اپنے گھروں کو اسلامی تعلیمات کے اندر ڈھالیں گے، جب ہمارے گھروں میں قرآن کی آواز گونجے گی، جب ہم ہمارے بچوں کی صحیح تربیت کریں گے، جب ہمارے گھروں سے قرآن مجید کی آواز گونجے گی اور ہمارے بچوں کی صحیح اسلامی تربیت ہوگی، جب ہم گھروں میں نفل نمازوں کی پابندی کریں گے، گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، گناہوں اور معاصیات سے بچیں گے، گھر کے اندر موسیقی، گانا بجانا، ان چیزوں سے ہم اپنے گھروں کو پاک و صاف کریں گے، اور جو جھگڑے پائے جاتے ہیں گھروں کے اندر، شوہر بیوی کے جھگڑے، ماں باپ اور بچوں کے جھگڑے، بھائی بھائیوں کے جھگڑے، یہ جتنے اختلافات جو جھگڑے پائے جاتے ہیں، ہم ان جھگڑوں سے جب ہم اپنے گھروں کو پاک کریں گے تو یقیناً سکون آئے گا گھروں کے اندر۔ سب سے پہلی چیز اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں کے اندر سکون پیدا کریں تو سب سے پہلی چیز اللہ سے جڑ جانا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں گے، اللہ کی بندگی کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اس میں جو لذت ہے، اس میں جو سکون ہے، وہ دنیا کی کسی اور نعمت میں، دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ جو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں جو اطمینان ہے، جو سکون ہے، وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے وہ لوگوں جو اللہ کی عبادت سے دور ہو، اللہ کی بندگی سے دور ہو، اگر تم سکون چاہتے ہو، اے سکون کے متلاشی ہو،
اے سکون کو تلاش کرنے والوں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں، اللہ کو یاد کرنے میں دلوں کو سکون ہے۔ ایک آدمی کے پاس لاکھوں کروڑوں کی جائیداد ہے، گھر ہے، عالیشان گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اسے سکون حاصل نہ ہو۔ دلوں کا حقیقی سکون اللہ کی بندگی میں ہے، اللہ کو یاد کرنے میں ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں ہے۔ جب ہم سجدہ بسجود ہوتے ہیں اللہ کے سامنے، جب ہم اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں، جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان تمام چیزوں سے ہمیں سکون حاصل ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ سے دور ہیں، اللہ سے غافل ہیں، اللہ کی بندگی سے غافل ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی زندگی بہت وہ مصیبتوں میں، مشقتوں میں وہ کٹتی ہے۔ بظاہر ان کے پاس زندگی کے تمام وسائل اور اسباب موجود ہوتے ہیں، اچھے سے اچھا گھر موجود ہے، اچھے سے اچھا عمدہ سے عمدہ ان کے پاس لباس موجود ہے، ان کے پاس گاڑیاں موجود ہیں، دنیا کی ہر نعمت، دنیا کی ہر چیز ان کے پاس موجود ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور ہونے کی وجہ سے ان کی زندگی میں چین و سکون نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، ہم شیطان کو اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں اور اس کا دوست بن جاتا ہے۔ شیطان ہمیں کیا کرتا ہے؟ شیطان ہمیں بھلائی کے راستوں سے روکتا ہے، شیطان ہمیں برائی کی جانب کو دعوت دیتا ہے، شیطان شوہر اور بیوی کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، جھگڑا ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ مومنوں کے درمیان فحش اور بدکاری کی چیزیں عام ہو، مومن اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جائیں۔ صحیح حدیث کے اندر ہے جب صبح ہوتی ہے تو شیطان اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے انسانوں کو، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ جب شام ہوتی ہے اس کے وہ چیلے واپس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے ایسا کیا، میں نے ویسا کیا۔ تو شیطان کہتا ہے کہ تو نے کچھ نہیں کیا۔ ایک آ کر کے کہتا ہے میں نے شوہر اور بیوی کے درمیان اتنا جھگڑے ڈال دیا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو طلاق دے دیا اور دونوں الگ الگ ہو گئے۔ شیطان کہتا ہے کہ تو نے بہت اچھا کام کیا۔ تو ہمارے میاں بیوی کے درمیان جو معاشرے کے اندر جو افراد پائے جاتے ہیں، شوہر بیوی کے درمیان جو جھگڑے پائے جاتے ہیں، بھائی بھائی کے درمیان جو جھگڑے پائے جاتے ہیں، جو نفرتیں پائی جاتی ہیں، اگر ہمارے گھروں میں یہ اختلافات دور ہو جائیں، یہ نفرتیں دور ہو جائیں تو ہمارے گھروں کے اندر سکون پیدا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اللہ رب العالمین نے تمہارے گھروں کے لیے، تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے، تمہارے گھر تمہارے لیے سکون کا ذریعہ ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں یذکر اللہ تبارک و تعالی تمام نعمہ علی عبدہ، اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر اپنی نعمتوں کو یاد دلاتے ہوئے فرماتے ہیں بما جعل لهم من البیوت، ویسے ہم پر اللہ رب العالمین کی لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت گھر ہے۔ گھر اللہ کی نعمت بھی ہے اور ہماری ضرورت بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا بما جعل لهم من البیوت، اللہ رب العالمین نے لوگوں کو گھر عطا کیے، التی ہی سکن لہم یأوون الیہا، جن گھروں میں لوگ پناہ لیتے ہیں، جن گھروں میں لوگ آتے ہیں، سکون سے رہتے ہیں، دن و رات گزارتے ہیں اور سکون کے اپنی گھڑیاں گزارتے ہیں، خلوت و جلوت کے ایام اور گھڑیاں ان گھروں میں گزارتے ہیں۔ وَيَسْتَتِرُونَ بِهَا، اور ان گھروں میں وہ ستر پوشی کرتے ہیں۔ وَيَنْتَفِعُونَ بِهَا، گھروں سے بہت زیادہ فائدے اٹھاتے ہیں۔ سائر وجوہ الانتفاع، بہت سارے فوائد اٹھاتے ہیں۔ آدمی کا جو گھر ہوتا ہے بارش کے ایام میں ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم بھیگنے سے بچتے ہیں، سخت گرمی کے ایام میں یا اسی طریقے سے دھول وغیرہ سے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جب انسان گھر میں رہتا ہے تو بہت ساری چیزوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ گھر یقیناً اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت ہے، اللہ رب العالمین کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ گھر صرف انسان ہی نہیں بناتا ہے، جانور بھی گھر بناتے ہیں، پرندے بھی گھر بناتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مکڑی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بیتا وان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اپنا ولی بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر مخلوقات کو، خبروں کے سامنے، مزاروں کے سامنے، سورج چاند یا فرشتوں سے یا اولیاء سے جا کر ان سے دعائیں کرتے ہیں، ان کو اپنا کارساز بناتے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے۔ گویا مکڑی کا جو گھر ہوتا ہے بہت کمزور ہوتا ہے،
ایسے ہی یہ لوگ جن غیر اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ مخلوقات کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان سے مرادیں مانگتے ہیں، ان سے منتیں مانگتے ہیں اور اپنی تمام چیزیں، تمام مشکلات ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، جو کہ یہ مخلوقات انہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ فائدہ اور نقصان پہنچانے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ نے مثال دے کر بیان فرمائی، جو مشرکین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے پکارتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، ان کے سامنے جا کر سجدہ کرتے ہیں اور ان کے سامنے جا کر اپنی حاجات کو رکھتے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے۔ مکڑی کا جو گھر جتنا کمزور ہوتا ہے، ایسے ہی ان کا حال ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، گھروں کے اندر جو بے سکونی کے اسباب ہیں، کچھ اسباب ہیں، اگر ہم ان اسباب کو دور کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھروں کے اندر سکون ہوگا۔ پہلی چیز عدم الرضا بالقضاء، اللہ کے تقدیری فیصلوں پر راضی نہ ہونا، یہ گھر میں بے سکونی کے اسباب ہیں۔ اللہ نے ہمارے حق میں جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے پر ناراض ہونا، اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں جو رزق دیا ہے، اللہ نے ہمیں جو دنیا کی زندگی میں اللہ نے ہمارے لیے جو تقسیم کیے، جو روزی روٹی تقسیم کیے، اس پر راضی ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین کے تقدیری فیصلے پر راضی ہونا ہے، یہ سکون کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے ہم پر بیش بہا نعمتیں ہیں، ہزاروں کروڑوں نعمتیں ہیں، ہم ان تمام نعمتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم سے کوئی اچھا گھر بناتا ہے، ہم سے کوئی اچھی گاڑی لیتا ہے، ہم سے کوئی دنیا کے کسی آدمی کو کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے، ہم اپنے آپ کو ان سے مقارنہ کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ان سے کمپیئر کرتے ہیں اور ہم اپنے آپ میں ہم سوچنے لگتے ہیں کیا بات ہے، میں تو اللہ کا اتنا عبادت گزار بندہ ہوں، میں نمازیں پڑھتا ہوں، نیک ہوں، اس کے باوجود بھی میری زندگی میں مصیبتیں ہیں، آزمائشیں ہیں، اور یہ جو گنہگار ہے پھر بھی اللہ نے اس کو ایسے نوازتا ہے۔ تو پہلی چیز، اگر ہم سکون چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کے تقدیری فیصلے پر ہمیں راضی ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی میں جیسے بھی احوال آئیں، کسی کے ہو سکتا ہے کسی کے اولاد کی وفات ہو جائے، کسی کے ماں باپ کا انتقال ہوتا ہے، کسی کو تجارت میں نقصان ہو سکتا ہے، کسی کے مالی مسائل ہو سکتے ہیں، کسی کے جسمانی مسائل ہو سکتے ہیں، کسی کے صحت و تندرستی کے مسائل ہو سکتے ہیں۔ ہماری زندگی میں جو بھی فیصلہ ہوتا ہے، ان فیصلوں پر راضی رہنا سکون کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ہاں، ہمیں کوشش کرنا ہے، ہمیں دوڑ دھوپ کرنا ہے، دوڑ دھوپ کرنے کے بعد، کوشش کرنے کے بعد اللہ نے ہمیں جیسے رکھا، جو دیا، اس پر راضی ہونا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، اللہ نے تمہیں میں سے جوڑے کو پیدا کیا جو تمہاری بیوی ہے، جن عورتوں سے تم شادی کرتے ہو، جو تمہاری بیوی ہیں، یہ تمہارے لیے سکون کا ذریعہ ہیں، محبت کا ذریعہ ہیں اور رحمت کا ذریعہ ہیں۔ اگر ہم سکون چاہتے ہیں تو ہم اپنی بیویوں کے ساتھ، شوہر جو بیوی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کریں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے، شوہر بیوی کے حقوق ادا کریں، اور شوہر کی جو ذمہ داری ہے، کھلانا ہے، پلانا ہے، گھر کا انتظام کرنا ہے، نان و نفقہ ہے، یہ شوہر اپنی ذمہ داری ادا کرے۔ بیوی کی ذمہ داری کیا ہے؟ جب شوہر باہر سے جب کما کر آئے، گھر میں شوہر کا اچھا استقبال کرے، اس نے انداز سے بات کرے، شوہر جس چیز کا حکم دے اس چیز پر عمل کرے، اور کوئی ایسی بات نہ کہے جس کی وجہ سے شوہر ناراض ہو جائے۔ اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ، اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے، اللہ نے تمہیں میں سے تمہاری جوڑوں کو پیدا کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ یہ نکاح سکون کا ذریعہ ہے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص زنا کرتا اس میں بھی انسان کو لذت حاصل ہوتی ہے، ایک آدمی زنا کرتا ہے یقیناً اس کے اندر لذت ہوتی ہے لیکن اس کے اندر سکون نہیں ہوتا ہے۔ ایک انسان شرعی طریقے سے، جائز طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے، اس کے اندر اللہ نے لذت بھی رکھی ہے، سکون کا ذریعہ بھی ہے۔ اگر کوئی آدمی حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے، زنا کاری کے ذریعے سے، فحش کاری کے ذریعے سے، اس میں لذت ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ جب شوہر بیوی کی شادی ہوتی ہے، ابتدائی مرحلے میں جوانی کا مرحلہ ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، لذت ہوتا ہے، پھر ہو سکتا ہے کہ کچھ سالوں کے بعد، 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، یہ جو جوانی کا مرحلہ ہوتا ہے، جوانی کا مرحلہ ختم ہو جاتا ہے، پھر اللہ نے کہا تم ایک دوسرے پر رحم کرو۔ ہو سکتا ہے کہ بوڑھے ہو جائیں، شوہر بیوی بوڑھے ہو جائیں، بڑھاپے کے مرحلے پر پہنچتے ہیں، تو کم سے کم یہ سمجھے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کروں گا، رحمت کا معاملہ کروں گا، تو اللہ تعالیٰ مجھے ثواب دے گا۔ بیوی بھی اپنے شوہر کے ساتھ یہی وہ سوچے اور سوچ کر کے حسن تعامل کرے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ نے تمہیں جو تقسیم کیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، تم لوگوں میں سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین نے جو تمہیں دیا ہے، جو نعمتیں تمہیں دیا ہے، اللہ رب العالمین کس تقسیم پر راضی ہو جاؤ، تم سب سے بڑے مالدار ہو، تم سب سے بڑے بے نیاز ہو۔
اللہ رب العالمین نے تقسیم کیا ہے۔ اللہ نے کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو بدصورت بنایا، کسی کا خط لمبا کیا، کسی کا خط مختصر کیا۔ ایسے لوگوں کے اندر الگ الگ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین اس کا ذکر فرمایا، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ لوگ اللہ کے رحمت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ نے جو لوگوں کو اپنی رحمت میں تقسیم کیا ہے، اللہ نے کسی کو زیادہ مال دیا، کسی کو متوسط درجے میں رکھا، کسی کو غریب بنایا۔ اہم یقسمون رحمت ربک، اللہ رب العالمین نے لوگوں میں سے انتخاب کر کے کسی کو نبوت سے سرفراز کیا۔ اللہ نے انبیاء بنائے اور کچھ لوگوں کو انبیاء کے صحابہ بنایا اور کچھ لوگوں کو عام رکھا۔ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ لوگ اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں ہم نے ان کی معیشت کو تقسیم کیا ہے۔ لوگوں کی دنیاوی زندگی کو، لوگوں کی معیشت کو ہم نے تقسیم کیا ہے۔ اللہ اپنی حکمت سے، اللہ رب العالمین اپنے فیصلے سے، اپنی حکمت سے لوگوں کے درمیان روزی روٹی کو تقسیم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے درمیان تمام لوگوں کو ایک جیسا نہیں رکھا۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ درجات، اللہ نے درجات بلند کیے، کسی کو علم سے نوازا، کسی کو اللہ نے عمل کی توفیق دی، کسی کو عہدہ اور منصب دیا۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے بعض کے درجات کو اللہ رب العالمین نے بلند کیا۔ کیوں اللہ نے بلند کیا؟ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ لوگ ایک دوسرے کی خدمت کے لیے رکھیں، ایک دوسرے کے پاس رکھیں۔ اگر سب کو اللہ مال سے نوازا، کوئی کسی کے پاس کام نہ کرتا۔ اگر اللہ تعالیٰ سب کو مالدار بناتا تو دنیا کے نظام نہیں چلتا، کوئی بھی کسی کے پاس جا کر کے کام کرنے کو تیار نہ ہوتا۔ اگر اللہ تعالیٰ سب کو مالدار بناتا، یہ دنیا کا نظام نہ چلتا۔ یہ پہلی چیز ہے۔ اگر ہم اپنے گھروں میں سکون چاہتے ہیں، اللہ کے تقدیری فیصلے پر راضی ہو جانا چاہیے۔ دوسری چیز، کثرت سے گناہوں میں مبتلا ہونا۔ اگر ہم کثرت سے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم سکون کو کھو بیٹھتے ہیں۔ ایک انسان دن رات وہ ہمیشہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، اس کی ساری زندگی گناہوں میں ڈوب کر ہے، تو ایسا انسان سکون سے محروم ہو جاتا ہے اور نہ اس کو دنیا میں سکون حاصل ہوتا ہے، وہ رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ جب انسان بہت زیادہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، وہ دنیا کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے، علم کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے، عمل کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے، دنیا کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے، آخرت کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان بہت زیادہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، عمر کی برکت سے بھی وہ محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو بہت زیادہ گناہ انسان جو کرتے ہیں، انسان اس سے محفوظ رہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے۔ اللہ نے مومنوں کے صفات بیان کرتے ہوئے قرآن میں فرمایا، وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، اللہ کے مومن بندے وہ ہیں جب ان سے کوئی خطا، کوئی غلطی صادر ہوتی ہے، فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اپنے کیے ہوئے گناہ پر وہ ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں اور اس گناہ کو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے بندو تم صبح شام میری نافرمانی کرتے ہو، پھر بھی میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین دن میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے تاکہ رات میں جو لوگ گناہ کیے وہ توبہ کریں، ان کو معاف کرنے کے لیے۔ اللہ رات میں اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلاتا ہے تاکہ دن میں جو لوگ گناہ کیے اللہ رب العالمین سے توبہ کریں۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ نے قرآن میں بہت ساری جگہوں پر کہا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے گناہ میں حد کر دی، جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، ظلم کرنے میں، گناہ کرنے میں پار کر لیے، بہت زیادہ جنہوں نے گناہ کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ شیطان انسان کو پہلے گناہ کی دعوت دیتا ہے، انسان گناہ کرتا ہے، جب بہت زیادہ انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں تو شیطان اس کو کہتا ہے، تو اتنا بڑا پاپی ہے، تو اتنا بڑا گنہگار کیا اللہ تعالیٰ تیرے گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ اس طریقے سے شیطان انسان کو مایوس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ جو حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ایک وقت آئے گا انسان دن میں گناہ کرے گا، رات میں گناہ کرے گا، ہو سکتا ہے اس دور میں سمجھنے میں دشواری ہو۔ آج کے دور میں جو ہمارے پاس جو سمارٹ فونز ہیں، جو سوشل ویب سائٹس ہیں، آدمی دن اور رات یہ جو ہمارے ہاتھ میں آلات ہیں، ان آلات نے ہمارے حالات خراب کر دیے۔ ہم دن اور رات اللہ کی نافرمانی میں ہم مبتلا ہوتے ہیں، ایک تو شہوات کے فتنے میں، فحش کاری کے فتنے میں ہم مبتلا ہوتے ہیں، اور دوسری چیز شبہات کے فتنے میں۔ آدمی رات میں سوتا ہے ایمان کی حالت میں اور صبح کرتا ہے کفر کی حالت میں۔ کیسے؟
رات میں سوتے وہ مومن تھا، لیکن موبائل میں کچھ شبہات، کچھ شکوک و شبہات وہ سنتا ہے اور اس کے اندر شکوک و شبہات جاگ اٹھتے ہیں، اس کے اندر بہت سارے شبہات، ڈاؤٹ اور سوالات اس کے اندر جاگ جاتے ہیں، اور پھر وہ صبح میں اٹھنے کے بعد ان کو پکڑتا ہے ان کو پکڑتا ہے۔ اس طریقے سے وہ آدمی جس کا ایمان صحیح تھا، لیکن وہ فون کے اندر بہت سارے لوگوں کے شکوک و شبہات سن کر کے، دشمنان اسلام کے شبہات، اسلام کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف بہت ساری چیزوں کو سنتا ہے اور سن کر کے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے گمراہی، جس آدمی کے پاس علم کم ہے وہ شکوک و شبہات کو کم سنے، اس لیے کہ جس آدمی کے پاس علم کم ہے وہ شکوک و شبہات کو سنے گا، دشمنان اسلام کے شکوک و شبہات کو سنے گا تو ہو سکتا ہے کہ گمراہی میں مبتلا ہو جائے۔ اسی طریقے سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ سکون کی ہم زندگی بسر کریں، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا ہم کم کریں، ایک دوسرے سے کمپیئر کرنا، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا، اس سے آدمی سکون کھو بیٹھتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں سکون عطا کرے، اگر ہم دنیا کے اندر سکون و اطمینان چاہتے ہیں تو ہم ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا، ایک دوسرے سے کمپیئر کرنا ہم بند کریں۔ اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں جو گھر دیا ہے، جو نعمتیں دی ہیں، اللہ کی ہم پر جو روزی روٹی ہے اس پر ہم راضی ہو جائیں اور دوسروں کے ساتھ ہم اپنا مقابلہ نہ کریں۔ اسی طریقے سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ گھروں کے اندر سکون اطمینان حاصل ہو تو گھروں میں ہم نفل نمازوں کی پابندی کریں، تلاوت قرآن کی پابندی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر ہم جائزہ لیں، ہمارے گھروں سے موسیقی کی آواز، گانے بجانے کی آواز، یہ چیزیں زیادہ ہمیں سننے میں آتی ہیں۔ وہی قرآن مجید کی تلاوت ہے، نفل نمازوں کی پابندی ہے۔ ماں باپ گھر کے اندر نمازوں کی پابندی کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت کی پابندی کریں گے، بچے اس کو دیکھ کر متاثر ہوں گے، بچے اس اثر کو دیکھ کر قبول کریں گے۔ ماں باپ زبان سے 100 مرتبہ بھی کہیں لیکن ماں باپ اس پر عمل نہیں کریں گے تو بچوں پر اس کا اثر نہیں ہوگا۔ لیکن وہی ہم پریکٹیکل طور پر گھر کے اندر ماں باپ نیک ماحول کو قائم کرتے ہیں اور گھروں کے اندر وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ذکر و اذکار کی پابندی کرتے ہیں، تلاوت قرآن کی پابندی کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں، صحابہ کے واقعات، انبیاء کے واقعات اور تربیت ہم کرتے ہیں، کھانے پینے کے آداب اور عقیدے کی چیزیں ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، یہ ہم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آج دشمنان اسلام ہمارے مسلم نوجوان بچیوں کو یہ چاہتے ہیں کہ اسلام سے دور کریں۔ اگر ہم ہمارے بچوں کو ہم دینی تعلیم نہیں دیں گے، ان کی صحیح تربیت نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے جو ہمارے نوجوان طبقہ ہے جو کالجز کے اندر پڑھتا ہے، جو سکولز کے اندر پڑھتا ہے، آج عیسائی مشنریز ہیں یا اسی طریقے سے دشمنان اسلام ہیں، اسلام کے خلاف اتنا زیادہ زہر وہ لوگ اگل رہے ہیں کہ اگر ہم ہمارے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کریں گے، اللہ کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، اور ہمارے بچوں کو عقیدہ توحید کی کیا اہمیت ہے اور شرک سے بچنا کتنا ضروری ہے، ان چیزوں کی اگر وضاحت نہیں کریں گے وہ دن بعید نہیں کہ ہمارے بچے نعوذ باللہ مرتد ہو جائیں اور بغاوت کریں۔ آج جو آپ بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہ بہت ساری مسلم لڑکیاں بغاوت کا شکار ہیں اور وہ اسلام کو چھوڑ کر وہ کافروں کے ساتھ جا کر کے نکاح کر رہے ہیں۔ اس کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر اسلامی ماحول نہیں ہے۔ اگر ہم گھروں کے اندر اسلامی ماحول کو نافذ کریں گے، پردے کی پابندی کریں گے، ہم ہمارے گھروں میں اسلامی قانون کو نافذ کریں گے، شرعی طریقے پر اگر ہم زندگی بسر کریں گے تو اس کے بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جن چیزوں کی وجہ سے ہمارے سکون زندگی برباد ہے، راتوں میں جاگنے کا کلچر۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں اور دن پر سو جاتے ہیں۔ رات بھر جاگنے سے ہماری صحت پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے اور سکون بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اللہ نے کہا ہم نے تمہارے لیے نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا ہے۔ جو لوگ راتوں کو رات بھر جاگتے ہیں اور دن بھر سو جاتے ہیں تو ایسے لوگوں کی زندگی میں چین و سکون نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے رات اس لیے بنائی تاکہ رات میں سو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا دستور تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ ہاں کوئی علمی گفتگو ہے، کوئی ضروری بات ہے، اس میں کبھی کبھار رات جاگے تو اچھی چیز ہے، لیکن ہر دن ہم یہ ماحول بنا لینا، ہم یہ عادت بنا لینا کہ رات میں ہم 1-1 بجے تک جاگ رہے ہیں، 2-2 بجے تک جاگ رہے ہیں اور صبح میں فجر کی نماز ہماری چھوٹ جا رہی ہے، بہت ساری نمازیں ہماری چھوٹ جا رہی ہیں۔ میرے اللہ کے بندو، یہ جو چیز ہے رات میں جاگنے کی، ہم رات میں جلدی سونے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین کے جو نیک بندے ہیں، اللہ نے ان کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ کے مومن بندے وہ ہوتے ہیں جو رات کے پہلے حصے میں، رات کے ابتدائی حصے میں سو جاتے ہیں اور رات کے آخری حصے میں تہجد کے وقت اٹھتے ہیں اور اٹھ کر کے وہ تہجد کی پابندی کرتے ہیں۔ وبالاسحار، سحری کے وقت اٹھتے ہیں اور اٹھ کر کے اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے لیے وہ تہجد کی پابندی کرتے ہیں۔
قرآن میں بہت ساری جگہ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر فرمایا، جو رات میں قیام اللیل کی پابندی کرتے ہیں، تہجد کی پابندی کرتے ہیں، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں، اگر ہم سکون چاہتے ہیں تو ہم رات میں جلدی سو جائیں، جس کی وجہ سے ہماری نمازوں کی پابندی بھی ہوگی اور ہماری صحت و تندرستی بھی باقی رہے گی۔ اگر ہم یہ عادت بنا لیں، یہ معمول بنا لیں کہ ہم رات بھر جاگتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں جنم لیتے ہیں اور آدمی کو مستقبل میں فیوچر میں بہت ساری بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سکون کی زندگی بسر کریں، خاندان میں ہونے والے جو جھگڑے ہیں ان کو ہم ختم کریں، ان کو معاف کریں۔ ماں باپ کا اولاد کے ساتھ، اولاد کا ماں باپ کے ساتھ، بھائی بھائیوں کے جھگڑے ہیں یا رشتہ داروں کے جھگڑے ہیں، پڑوسیوں کے جھگڑے ہیں، رشتہ داروں کے جھگڑے ہیں، ہم ان کو معاف کریں، معاف کرنے کی عادت ڈالیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اگر ہم سکون چاہتے ہیں، اگر دنیا کی زندگی میں ہم اطمینان چاہتے ہیں تو ہم معاف کرنے کی عادت ڈالیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کا معاملہ کیا ہے تو تم بھلائی کے ساتھ اس کا جواب دو۔ اگر کسی نے تمہارے ساتھ برا معاملہ کیا، اگر کسی نے تم پر ظلم کیا، اگر کسی نے تمہارے ساتھ غلط معاملہ کیا، اس کو معاف کر دو۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اگر تم حسن سلوک، اگر تم اچھا سلوک کرو گے، اگر تم معاف کرو گے، اپنے بھائیوں کو معاف کرو گے، ماں باپ کو معاف کرو گے، بچوں کو معاف کرو گے، رشتہ داروں کو معاف کرو گے، پڑوسیوں کو ان کی غلطی پر معاف کرو گے، تو دیکھو گے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تمہارا سخت سے سخت دشمن بھی، بڑا سے بڑا دشمن بھی تمہارے سامنے تمہارا دوست بن جائے گا۔ سیرت کے اندر کتنے ایسے واقعات تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ دشمنی کیا کرتے تھے، لیکن جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو انہوں نے دیکھا تو فوراً اسلام قبول کیے۔ حضرت عمر بن عاص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، اسلام قبول کیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے سمامہ بن اسال جو کہ گورنر تھا، وہ سمامہ بن اسال جو کہ یمامہ کا گورنر تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت نفرت کیا کرتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے کا اس نے ارادہ کیا، لیکن جب وہ مدینہ کچھ صحابہ اس کو قیدی بنا کر کے لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اس نے دیکھا، صحابہ کرام کے اخلاق جب اس نے دیکھا اس نے اسلام قبول کیا۔ یہ جو حسن اخلاق ہیں، حسن تعامل ہے، جس کی وجہ سے دشمن بھی زیر ہو سکتا ہے اگر ہم معاف کریں گے تو جس کی وجہ سے سکون، ہماری زندگی میں سکون آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اور یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، معاف کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اپنے دشمن کو معاف کرنا، یا اگر ہم کوئی ہمارا مالی حق لے لیا ہے اس کو معاف کرنا، یا ہم پر کوئی ہماری عزت پر کوئی حملہ کیا اس کو معاف کرنا، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اللہ نے کہا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یہ صبر کرنے والے بندوں کی ان کے نصیبے میں یہ حصہ حاصل ہوتا ہے، معاف کرنے کا حصہ۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور جو بڑے حصے دار ہیں انہی کو یہ حصہ حاصل ہوگا۔ ہر آدمی کے اندر صبر کرنے کا مادہ برداشت کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، تو اس لیے ہم تحمل سے کام لیں، ہم صبر سے کام لیں، معافی کے ساتھ۔ قرآن میں اللہ نے کہا فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہے کہ معاف کر دو، درگزر کر دو۔ ایک آدمی جتنا زیادہ زندگی میں بہت سارے ایسے حالات آتے ہیں، ایسے واقعات آتے ہیں، جب آدمی معاف کر دیتا ہے اور دیکھ کر بھی وہ ایسے گزر جاتا ہے، تب زندگی سکون کے ساتھ رہتی ہے۔ ہم ہر چیز کو ہم پکڑیں گے، ہر چیز کا ہم سوال کریں گے ہماری زندگی میں، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ یا بیوی بچوں کے ساتھ یا اسی طریقے سے رشتہ داروں کے ساتھ جو چیزیں پیش آتی ہیں، ہم ہر چیز کے اندر ہم الجھنیں پیدا کریں گے، تو اس کے ذریعے سے ہماری زندگی کا سکون ختم ہو جائے گا۔ تو معافی کو ہم لازم پکڑیں، ہم معاف کریں، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہماری زندگی میں سکون عطا کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں سکون ختم ہے، وہ جذب حسد کا جذبہ۔ اللہ نے کسی کو کوئی نعمت نوازا ہے، کوئی آدمی کوئی گاڑی خریدتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو مال سے نوازا ہے، کسی کو خوبصورتی سے نوازا ہے، کسی کو علم سے نوازا ہے، اللہ نے کسی کو اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں دیکھ کر حسد کرنا، جس کی وجہ سے بھی ہماری زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے بھائی کے اندر، اپنے بھائی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں تو ماشاء اللہ بارک اللہ کہیں اور اس حسد کو ہم دور کریں، کیونکہ آدمی جب حسد کرتا ہے اس کا نقصان اسی کو زیادہ ہوگا۔ حاسد جب حسد کرتا ہے تو وہ محسود کو نقصان پہنچانے سے پہلے وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے ہم حسد سے دور کریں۔ ایک آخری چیز کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ سکون اطمینان حاصل کریں، اگر ہم اپنی زندگی میں سکون اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں تو خنات کو اختیار کریں۔ ہم اپنی زندگی کے اندر حرص اور لالچ کو ہم دور کریں، خنات کی زندگی بسر کریں، کیونکہ جس آدمی کے اندر جتنی زیادہ لالچ ہوگی، حرص ہوگی، اس کی زندگی کے اندر سکون ختم ہو جائے گا۔ انسان کہے گا حل من مزید، حل من مزید، اور چاہیے اور چاہیے۔ اللہ نے کہا الہاکم التکاثر،
حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل کر دیا تکاثر نے، مال کی زیادہ چاہت نے تمہیں غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ گئے۔ انسان کی جو خواہش ہے، انسان کی خواہش زندگی پر ختم نہیں ہوتی، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، اگر انسان کے پاس سونے کے 2 پہاڑ بھی ہوں تو تیسرے پہاڑ کے پیچھے وہ جاتا ہے۔ اس لیے زہد اور ورا کی زندگی، اللہ نے ہمیں جو نوازا ہے، جو دیا ہے، اس پر قناعت کی زندگی اختیار کرنا، یہ سکون حاصل کرنے کا یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ورنہ اگر انسان ہر چیز کے اندر اگر مزید حرص ہوگی، یہ حرص اسے گناہوں کی جانب لے جاتی ہے۔ انسان کے اندر جب حرص پیدا ہوتی ہے، انسان حرام طریقے سے مال کمانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب انسان حرام طریقے سے مال کماتا ہے، اس کی زندگی کا چین و سکون ختم ہو جاتا ہے، ہمیشہ اس کی زندگی میں بے خوفی، بے اطمینانی رہتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، تم اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو، اگر اللہ نے تمہیں گھر عطا کیا تو کسی جھوپڑے والی کو دیکھ کر تم شکر ادا کرو، اگر تم اچھا کھا رہے ہو، اچھا پہن رہے ہو، اللہ نے تمہیں صحت و تندرستی دی ہے، جو لوگ ہاسپٹل کے اندر جو صحت و تندرستی کے لیے جو پریشان ہیں، ان کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرو۔ انظروا الی من هو اسفل منکم، یہ نہ اللہ رب العالمین سے ناشکری اور شکایت نہ کرو کہ اللہ نے مجھے یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، یہ چیز حاصل نہیں ہوئی، وہ چیز حاصل نہیں ہوئی، تو انسان کے اندر جتنا زیادہ حرص اور لالچ پیدا ہوگی، انسان کی زندگی سے سکون ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہماری زندگی میں سکون عطا فرما، اے اللہ ہماری زندگی میں اطمینان عطا فرما، اے الہ العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم پر بارش نازل فرما، اے اللہ تیرے فضل و رحمت سے ہم پر بارش نازل فرما، اے الہ العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرما، اے اللہ ہمیں سے جو گنہگار ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمیں سے جو خطاکار ہیں ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اے اللہ جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں تو ان کے لیے آسانی پیدا فرما، اے اللہ دنیا و آخرت کی بھلائی ہمیں عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔